تقریب واجب الاحترام معزز صدر کرام اور نظر الاحترام بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت مقصد روحانیت گل گلزار ظاہریت اولاد غوث اعظم سید محمد شفیع میاں بابو قادری الجیلانی الزاہدی دامت برکاتہ الشمسیہ و دیگر معزز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے اپنے عقیدت کے ساتھ مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کو نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظر پیش کر لیں۔ سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بالمصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی پر پورا مجمع مل کر درود شریف پیش کر لیں۔ صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیں۔ سیدنا مولانا محمد نبی النبی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ہم اور آپ 70ویں شریف اور خراج عقیدت حضور سیدنا محمد حسین بابا رحمۃ اللہ تعالی قادری میں پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت 70ویں شریف کے صدقے میں اور ان شہزادگان غوث اعظم کے صدقے میں ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب غلامان قادریت کے لیے امداد معلیٰ کی حاضری کا سبب بنائیں۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید محمد شفیع میاں بابو قادری الجیلانی دامت برکاتہ القدسیہ کا کہ انہوں نے اس پربہار 70ویں شریف کی اس مجلس میں مدعو کر کے اس غریب اس فقیر پر بڑا احسان فرمایا۔ اللہ رب العزت حضور والا کی عمر میں، علم میں، اخلاص میں، تقوی پرہیزگاری میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں اور اللہ ان کا سایہ تا دیر ہم سب کی نسلوں پر قائم و دائم فرمائے۔ فقیر قادری اپنے گفتگو کا آغاز امام
سعادت حاصل کرتا ہے، جس میں امام بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کرتے ہیں کہ بندہ قادر کا بھی قادر ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، اور کہتے ہیں کہ مفتی شرع بھی ہے، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، اور کہتے ہیں کہ کتب ابدال بھی ہے، کتب ابدال بھی ہے، محور ارشاد بھی ہے، کتب ابدال بھی ہے، محور ارشاد بھی ہے، مرکز دائرہ سر بھی ہے عبد القادر، مرکز دائرہ سر بھی ہے عبد القادر، اور کہتے ہیں کہ اس کے فرمان ہیں سب شارح حکم شارع، کہتے ہیں اس کے فرمان ہیں سب شارح حکم شارع، مظہر ناہی و عامر بھی ہے عبد القادر، مظہر ناہی و عامر بھی ہے عبد القادر، اور کہتے ہیں رشک بلبل ہے رضا، رشک بلبل ہے رضا، لالا صد داغ بھی ہے، رشک بلبل ہے رضا، لالا صد داغ بھی ہے، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر۔ ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن عادل الجودی والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے قرآن عظیم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس ضمن میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ بخوبی اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلسلہ قادریہ کا فیضان پوری کائنات میں شاید کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جہاں سلسلہ قادریت کا فیضان نہ پہنچا ہو۔ حد تو یہ ہے کہ جس ذات والا صفات کے فاتحہ خوانی اور عرس کی تقریب میں ہم آج حاضر ہیں، حضرت سیدنا محمد حسین باقو قادری زاہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحمدللہ اس فقیر نے اس مرد قلندر کا دیدار فرمایا ہے، اور انہوں نے اپنی مکمل زندگی میں کم و بیش 50 سے 60 سال تک امت کی امامت فرمائی ہے، اور یہ چھوٹا موٹا درجہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جب ہم اذان دینے والے کی فضیلت بیان کرتے ہیں نا، تو اس کی فضیلت میں حدیث پاک کا ایک مفہوم ملتا ہے کہ وہ 40,000 کو جنت میں لے جائے گا۔ جب ایک اذان دینے والا گانچی ہو، پٹھان ہو، سپاہی ہو، مکرانی ہو، سمرا ہو، چوہان ہو، کوئی بھی ہو، جب ایک اذان دینے والا 40,000 کو لے جا سکتا ہے تو غوث پاک کا بیٹا جو بذات خود امام ہو وہ کتنوں کو لے جائے گا؟ یہ اللہ نے ان کے لیے پروٹوکول رکھا ہے کہ اللہ قیامت کے دن یہ پیران اعظام کو ایسی چادریں عطا فرمائے، اور یہ چادریں ان کے کندھوں پر لٹکی ہوگی، اور یہ جو دورے ہوتے ہیں نا آخر میں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے، اور یہ شہزادوں کے مریدین سے کہا جائے گا ان کا یہ دورہ جو ہے نا وہ تھام لو، ان کے پیچھے پیچھے جنت القدس میں داخل کر دیا جاؤ۔ یہ سلسلہ قادریہ کا فیضان پونا والوں ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ حضرت سید شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان کا ایک عظیم قبیلہ آج بھی بنفس نفیس ہمارے درمیان موجود رہ کر ہم غلامان قادریت کو اپنے فیضان سے بہرامر فرما رہے ہیں۔ حالانکہ
حضور سید سرکار شفیع میاں باپو قادری کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن میں ان کے دور طالب علمی کا ساتھی رہا ہوں۔ مجھے یہ شرف نصیب ہے کہ میں نے ان کا دور طالب علم سے لے کر آج تک ان کو خود کو بھی دیکھا، ان کے آبا و اجداد کو بھی دیکھا۔ میں نے سب سے بڑی خوبی جو اس خاندان میں دیکھی وہ یہ دیکھی کہ رسول اللہ کی سراپا سادگی اگر دیکھنی ہو نا تو وہ خاندان زاہد میاں میں دیکھنی۔ یعنی اتنا بڑا نیٹ ورک ہونے کے باوجود بھی اتنی سادگی سے رہنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، یہ غوث پاک کا بیٹا ہی رہ سکتا ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی ایسی ذات والا صفات سے منسلک رکھیں۔ میں قرآن عظیم کے ایک آیت کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں اور اسی ضمن میں حضور غوث پاک کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور فرمایا تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بے شک وہ بڑی مراد پائے گا۔ یہ قرآن عظیم نے ہمیں چند نسخے عطا فرمائے کہ جو اللہ کا کہا مانے گا اللہ اس کے اعمال کو درست فرما دے گا۔ دوسرا انعام یہ دے گا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب کائنات میں پوری دنیا گھوم لیجئے، گناہ کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، قیامت کے دن گناہ اگر کوئی معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے نا تو وہ صرف خدا کی ذات ہے۔ یعنی مغفرت یہ اللہ کا انعام ہے، وہ جسے چاہے دے گا اور بے حساب دے گا۔ لیکن اس نے کہا اگر میرا کہنا مان لو گے اور میرے محبوب کا کہنا مان لو گے نا تو میں تمہیں پہلے سے ہی مغفرت یافتہ ہی اٹھاؤں گا۔ اور یہ حضور کی امت کا ایک بہت بڑا شرف ہے، حضور سے جو وابستہ ہے نا رسول اللہ سے، یہ ہماری اور آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کا وفادار رہنا یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اب دنیا میں سینکڑوں ایسے لوگ ملیں گے کلمہ ضرور پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، ہر وہ نیک کام کرتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ کی عظمت کی بات کرو تو ان کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم تو رسول اللہ کو اتنا بڑا دیتے ہو کہ اللہ کے برابر کر دیتے ہو۔ میں نے کہا نادان تجھے معلوم ہی نہیں ہے، اللہ کی رضا اگر کہیں ملتی ہے نا تو وہ مصطفیٰ کی عظمت بیان کرنے سے ملتی ہے۔ ہاں ایسے لوگوں سے وابستہ نہ رہنا، اس لیے کہ قیامت کے دن مغفرت تو اللہ ہی دے گا لیکن تقسیم مصطفیٰ جان رحمت سے کروائے گا۔ اس لیے ایمان کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور سب سے بڑی کامیابی ایک امتی کے لیے یہی ہے کہ رسول اللہ راضی ہو جائے، اور اس کے کئی طریقے رسول اللہ کو راضی کرنے کے، دو طریقے بڑے مشہور ہیں جو میری نظر سے گزرے۔ ایک تو یہ کہ بندہ درود پاک کی کثرت کرے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے خاندان کی خدمت کرے، ان کو راضی کرے۔ یہ دو کام ایسے ہیں جو ڈائریکٹ رسول اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہا تمہارے اعمال کی بھی اصلاح کر دوں گا، تمہیں مغفرت کا پروانہ بھی دوں گا، میری اطاعت کرنا، میرے محبوب کی اطاعت کرنا۔ اور جس نے یہ کام کر لیے نا تو فرمایا میں اس سے بڑی کامیابی عطا فرما دوں گا۔ یہ میں نے قرآن کا ایک مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن ہم لوگ اور آپ لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں نا تو وہ صرف ہمارے اور آپ کے دور سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں حالات بڑے نازک ہیں، ہم باتوں سے بڑے ہیں، کام ہمارے بظاہر نظر نہیں آتے۔ کوشش یہ کرنا کہ ساتھ میں باتوں کے کام بھی کرنا چاہیے۔ اب اطاعت کہتے کس کو ہے؟ اللہ نے فرمایا میری اطاعت کرو، میرے محبوب کی کرو، تو اس کا آسان مطلب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اطاعت خدا بندی کا مطلب یہ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید سرکار احمد حسین باپو قادری شریف پڑھ لیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کا یہ مطلب ہے کہ تمام نیکیاں جب بھی موقع ملے تو نیکیوں میں حصہ لے لینا چاہیے، یہ اطاعت میں داخل ہے۔ اور دوسرا فرمایا
اطاعت کا ایک مطلب یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کریں، اطاعت الہی یہی ہے۔ اور فرمایا حرام کردہ اللہ کی تمام حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ اب یہ واضح مطلب ہو گیا، جو فرض ہے اس کو ادا کرو، اور جس کو اللہ نے حرام کیا ہے نا اس سے بچ جاؤ۔ اس سے بڑی اللہ کی اطاعت کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات سنو، اس دور میں جہاں سے ہم اور آپ گزر بسر ہو رہے ہیں، ابھی کے حالات، سچویشن جو ہے، میں اس سچویشن کو آپ کے دل سے نکالنے کے لیے ایک کال پیش کر دے رہا ہوں، اور یہ کائنات کی اس ابتری شخصیت کا کال ہے جسے دنیا حضرت امام مالک کا نام دیتی ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے توریت میں لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں۔ کس کے دل؟ ہاں، جس کو کرسی ملتی ہے نا، اس کے دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ فرماتا ہے وہ سب کے دل میرے ہاتھ میں۔ جو شخص میرا کہنا مانے گا تو اس بادشاہ کو اس پر رحم دل بنا دوں گا۔ پتہ یہ چلا فیور کرنے سے آسانی ملنے والی نہیں ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے سے آسانی ملنے والی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا جو شخص میری نافرمانی کرے گا تو فرمایا اسی سلطان اور بادشاہ کے دل کو تم پر اتنا سخت کروں گا کہ وہ دنیا میں جیتے جی تم پر عذاب بن جائے گا۔ اب ہمیں اپنے اعمال دیکھنے کی ضرورت ہے، ادھر ادھر گالیاں بکنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں خود کو اپنا احتساب کر لینا ہوگا، اور جس کو یہ احتساب مل جاتا ہے نا، یعنی جو اللہ کی فرما برداری کر لیتے ہیں، پھر ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ خود ان کا مددگار ہوتا ہے۔ اور میں اس کو غوث پاک کی زندگی سے پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ جب اللہ مدد کرتا ہے نا تو پھر شان کتنی بلند ہو جاتی ہے۔ خود حضور غوث پاک فرماتے ہیں، ابھی آپ نے قصیدہ غوثیہ سنا، اس میں حضور غوث پاک کا ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں ان الحسنی سبحان اللہ المخدع مقامی واقدامی علی عنق الرجال، فرمایا میں حسن مجتبی کا بیٹا ہوں۔ امام حسن کا نام لیا، کہا میں حسنی ہوں، اور میرا خاص ایک مقام ہے، اور میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ ہمارے یہاں سگے بیٹے کو کہو نا میں گردن جھکاتا ہوں پگ رکھوں، لا میری گردن نہیں ملی، بڑے بھائی کو کہو نہیں، یعنی بیٹا قدم رکھنے کے لیے مطلب تیار نہیں ہوتا رکھوانے کے لیے۔ اور اللہ کی جب اطاعت غوث پاک نے بچپن سے لے کر کرنا شروع کیا نا تو ہر ولی نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ تو آپ فرماتے ہیں تمام ولیوں کی گردنوں پر یہ میرا قدم ہے، اور اللہ نے اتنا بلند رتبہ دیا، اتنا بلند رتبہ دیا۔ میں ایک مفہوم عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی اطاعت جو کرتا ہے تو پھر اس کی شان کتنی بلند ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شیخ تھے، اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک انہوں نے اعلان کیا، اور جب انہوں نے اعلان کیا نا تو وہ اعلان بہت بلند تھا، یعنی بہت بڑا اعلان تھا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں وہیں سے فرماتے ہیں، کہا یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ میں 40 سال سے درکات کی منزل میں ہوتا ہوں، لیکن میں نے وہاں شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں دیکھا۔ یہ اعلان کرنے کے بعد کہتے ہیں میں منزل درکات میں ہوں اور 40 سال سے ہوں، وہاں میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں دیکھا، بس یہاں یہ اپنا بڑا اعلان کر رہے ہیں۔ اور وہاں حضور غوث پاک اپنے مریدین سے فرما رہے ہیں، کہا جنہوں نے اعلان کیا نا ان کے پاس جاؤ، اور وہاں جا کر میری طرف سے سب سے پہلے کہنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی تم کو السلام علیکم کہتے ہیں، یعنی سلام بھجوایا۔ اور پھر کہا ان سے کہنا کہ آپ جو درگاہ میں رہتے ہیں نا، تو جو درگاہ میں ہوتا ہے وہ درگاہ والے کو نہیں جانتا، وہاں سے کہنا بھیجا، کہا ان سے کہنا کہ آپ درگاہ میں رہتے ہیں، اور جو درگاہ میں ہوتے ہیں وہ درگاہ والے کو نہیں جانتے، اور جو درگاہ والے ہوتے ہیں وہ مقام مخدع والے کو نہیں جانتے۔ یعنی آپ درگاہ میں رہتے ہیں، درگاہ والے درگاہ والے کو نہیں جانتے، اور جو درگاہ میں ہوتے ہیں
VIP دروازے سے آتا اور جاتا ہوں. میرا دیکھنا تو درکنار، میرا آنا جانا بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا. یعنی رب کی بارگاہ میں میری حاضری ہوتی ہے تو اس سے بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کب شیخ عبد القادر جیلانی آتے ہیں اور کب چلے جاتے ہیں. یہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا اگر وہ یہ کہے کہ اس پر کوئی دلیل دے دے تو ان سے پہلی بات یہ کہنا فلاں رات کو جو خلقت ملی ہے نا، ان سے کہنا وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ سے آئی تھی. دوسرا کہا اس خلعت کا نام پوچھے تو بتانا اس خلعت کا نام خلعت رضا ہے. اور دوسری نشانی بتائی، کہا ان سے کہنا کہ فلاں رات کو جو آپ نے منزلیں حاصل کی، فتوحات ملے، یہ فتوحات کسی اور کے ہاتھ سے نہیں بھیجی گئی بلکہ وہ فتوحات کا نام شرف تھا، اور یہ شرف بھی شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ سے تمہیں نصیب ہے. اور تیسری علامت بتائی، منزل درگاہ میں ایک دو نہیں 12,000 اولیاء کو خلعت دی گئی تھی. کیا فرمایا؟ 12,000 کو دی گئی تھی، اور وہ سب خلعت تھی جس کی تبریزیں سورہ اخلاص کی بنی ہوئی تھی. وہ 12,000 خلعتیں اگر کوئی ہاتھوں سے پہنا رہا تھا نا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ امام حسن کا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. یعنی یہ غوث پاک نے اپنے خادم سے کہلوا بھیجا، اور جیسے وہ خادم شیخ کے سامنے وہ خادم پہنچے اور حضور غوث پاک کا جیسے ہی پیغام سنایا نا، اسی وقت انہوں نے فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے سچ فرمایا، وہ صاحب وقت بھی ہے اور صاحب تصرف بھی ہے. یعنی اس دن انہیں پتا چلا کہ حضور غوث پاک کا مقام کیا. اور ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اللہ کرے آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، اور یہ بہت اہم ہے، آپ کو بھی اگر اللہ موقع دے وہ کوشش کرنا. جیسے اس وقت 2 پیر طریقت، یعنی جس کو شیخ کہتے ہیں، شیخ کا مطلب آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیخ برادری جو ہوتی ہے اس کو شیخ کہتے ہیں، اس کو شیخ نہیں کہتے. جو پیر ہوتا ہے نا اس کو شیخ کہتے ہیں. اور حضور غوث پاک کو بھی آج بھی آپ کسی بھی شجرے میں اٹھا کر دیکھیے، اس میں آج بھی لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی. اب یہ شیخ ہے کیا؟ بابا پیر طریقت ہے، احمد حسین بابا پیر طریقت ہے، ان کے دادا، ان کے بابا، اوپر تک سب پیرانے نظام گزرے. آخر یہ ان کے مراتب جو ہوتے ہیں وہ آخر ہوتے کیا؟ اس کو سنیے تھوڑا تاکہ آپ کے دل میں یہ دلچسپی بیٹھ جائے. بے شک عالم دین کا ادب کرتے ہیں، نائب رسول ہیں، رسول اللہ کے دیگر بیٹوں کا بھی احترام کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی اولاد ہے، لیکن جس کو طریقت کی گدی پر بچھا دیا جاتا ہے تو پھر اس کی شان بہت بلند ہو جاتی ہے. اب اس کو ہم اور آپ اپنے جیسا نہ سمجھے، اس لیے کہ اب اس کے کنیکشن جو ہے نا ڈائریکٹ بغداد سے وابستہ ہوتے ہیں، اور وہ کتنے بلند ہو جاتے ہیں. اس کو اس واقعے سے سنیے. ایک بزرگ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک شیخ کے لقب سے زیادہ مشہور ہوئے. یعنی آج بھی جتنے بھی لوگ اہل تصوف ہیں ان کو آپ پوچھئے کہ آپ کے شیخ کون ہیں تو وہ برجستہ عربی میں جواب دیتے ہیں شیخنا عبد القادر جیلانی. یعنی ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کے پیر صاحب کون ہیں تو ہم فلاں فلاں کا نام لیتے ہیں نا. ایسی وہ بزرگوں سے کہا جاتا ہے آپ کا شیخ کون ہے، یعنی آپ کو کس نے یہ منصب تک پہنچایا؟ تو ہر ولی کا ایک ہی جواب ہے شیخنا شیخ عبد القادر جیلانی. ہمارا شیخ شیخ عبد القادر جیلانی ہے. اور جس کو یہ لفظ کہنا نصیب ہو جائے نا تو آپ یوں سمجھئے کہ پھر ڈائریکٹ بغداد سے مدد ہوتی ہے. پھر کتنی ہوتی ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ منزل شیخ کس کو کہتے ہیں. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ طریقت اور معرفت میں ایک اعلیٰ درجے کا نام شیخ ہے. برادری نہیں کہہ رہا ہوں میں منزل بتا رہا ہوں طریقت اور معرفت کی. جب بندہ اس راستے پر جاتا ہے نا تب جا کے شیخ کی منزل پر فائز ہوتا ہے. اب یہ لفظ آپ یاد رکھیے گا. آگے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سید منہاج الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جب حضرت سیدنا سید شاہ شعبان الملت جو خاندان عالیہ سہروردیہ کی خلافت لینے کے لیے حاضر ہوئے نا تو آپ نے ان کو وہ خلافت پہنائی، یعنی خلعت پہنائی، اور فرمایا کا سید منہاج الدین فرماتے ہیں کا سید شاہ شعبان آج سے اللہ نے تجھے شیخ بنا دیا.
یعنی جب وہ جبہ پہنا دیا نا تو کہا آج سے تو شیخ ہے. اب وہ تھے سید صاحب، کون؟ سید شعبان شاہ. انہوں نے کہا حضور میں کیا بن گیا؟ تو کہا تو آج سے شیخ کے درجے پر فائز ہو گیا. تو ان کے دل میں ایک سوال اٹھا، کہا یہ سید منہاج الدین بابا کیا بات کر رہے ہیں؟ میں تو رسول اللہ کا بیٹا ہوں، یعنی سید ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں آج سے تو شیخ ہو گیا، تو اس میں کوئی بات تو ہوگی. تو انہوں نے برجستہ اپنے دلی خیال کو نکالا اور کہا حضور ایک سوال کر سکتا ہوں؟ تو کہا کہیں. تو کہا حضور آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ شیخ کا درجہ بڑا ہے یا سید کا درجہ بڑا ہے؟ اب یہ کوئی چھوٹا موٹا تو سوال تھا نہیں. ہمیں اور آپ کو کوئی سوال کر لے تو پسینہ آ جائے نا بھائی، فیصلہ کرنے میں بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن بزرگوں کی نگاہیں بہت دور تک جاتی تھی. برجستہ جواب نہیں دے دیا بلکہ ایک جملہ فرمایا. کہا کیا پوچھ رہے ہو؟ کہا سید افضل ہوتا ہے یا شیخ افضل ہوتا ہے؟ یعنی اس کا درجہ جو ہے نا اس کی بات کیوں؟ کہا سید کا درجہ بلند ہوتا ہے یا شیخ افضل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر خاندان کی بات کرتا ہے، یہ جملہ کہا اگر خاندان کی بات کرتا ہے، نسب کی، کہا ہاں، تو کہا خاندانی اعتبار سے شیخ سے سید افضل ہے. خاندان کے اعتبار سے شیخ سے سید افضل ہے. اور اگر یہ سلوک اور طریقت اور معرفت کی راہ کی بات کرتا ہے تو کہا طریقت کی راہ میں شیخ افضل ہوتا ہے. ہاں اس کو تھوڑا سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اہل تصوف لوگوں کی باتیں ہیں، میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، لیکن یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہہ دی. یہ جملے کہے اور اس کے بعد فرمائے آپ بیٹے جانتے ہو شیخ کس کو کہتے ہیں؟ شیخ شعبان شاہ سے کہا کس کو کہتے ہیں؟ کہا جو شیخ ہو جاتا ہے اور وہ کمال کے درجے پر پہنچتا ہے نا تو پھر زندے کو مارنے پر قادر ہو جاتا ہے اور مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہو جاتا ہے. یعنی اللہ انہیں پھر یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ زندہ کر دیتا ہے. آج بھی الحمدللہ سینکڑوں لوگ آپ میں سے ہی ہوں گے، جب تک مرید نہیں بنے تھے نا تو زندگیاں کچھ اور تھی، اور جیسے ہی کسی سلسلہ قادریہ کے بزرگ میں ہاتھ دیا نا تو اللہ نے زندگی میں تبدیلی عطا فرمائی، یعنی چینجنگ آیا. میں کہتا ہوں آپ کب سے سدھرے؟ تو کہا برکاتی صاحب آپ کی تقریر سے نہیں سدھرا، کسی سید زادے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور تب سے داڑھی سجا لی، تب سے یہ کام چھوڑ دیا. پتہ یہ چلا قادری فیضان آج بھی کام کر رہا ہے، اور اس کی میں سینکڑوں مثال دے سکتا ہوں. لیکن میں جو بات عرض کر رہا تھا نا کہ آخر یہ شہزادوں کو جب یہ طریقت کی منزل پر بٹھاتے ہیں تو ان کو طاقت کیسے ملتی ہے؟ ایک تو یہ کہا، تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ شیخ مردے کو زندہ اور زندے کو مردہ کیسے کرتا ہے؟ تو کہا تو نے نہیں سنا الشیخ یحیی و یمیت، یعنی شیخ مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے. تو کہا کیا مطلب؟ کہا شیخ کو یہ تصرف مل جاتا ہے کہ شیخ اپنے نفس کو مغلوب یعنی زیر اور روح کو غالب کرتا ہے. یہی اس کا زندہ اور مارنا ہوتا ہے. جب وہ خود اس منزل پر فائز ہو جاتا ہے پھر جس پر نگاہ ڈالتا ہے نا اسے دوبارہ زندگی عطا فرما دیتا ہے. اور یہ حضور غوث پاک کی زندگی میں آپ کو ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں باتیں آپ کو مل جائے گی. لیکن میں ایک بات عرض کر دیں تو جو آپ کی دلچسپی کے لیے ہے، پاک کی بارگاہ میں جب بھی مردہ لایا گیا، جب بھی مردہ لایا گیا، ٹھوکر ماری ہے، ٹھوکر بھی نہ مارنے سے پہلے کمبیز نہیں کہا نا تو مردے زندہ ہوئے ہیں، اور یہ پوری دنیا جانتی ہے. لیکن یہ دل اگر مردہ ہو جائے تو حضور غوث پاک کو پھر کمبی اذنی بھی کہنا نہیں پڑتا، ان کی نگاہیں کام کرتی ہے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، زبان بڑی تیز تھی اس کی، یعنی اپنی بھاشا میں بولنا زیادہ تھا، باتیں بہت بڑی کرتا، وہ بول دیتا جو آیا وہ. اب جب وہ آیا نا تو بیٹا حضور غوث پاک کا جلسہ شروع ہے، اسی میں بیٹھ گیا ہوں. سب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ کھڑا ہوا. کہا میں نے تو سنا تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے یہاں جو جاتے ہیں اور جو کرامت دیکھنا چاہتے ہیں نا وہ اسی وقت کرامت دکھاتے ہیں. اتنی دیر ہو گئی ایک بھی کرامت دیکھنے کو نہیں ملی. بس ابھی یہ زبان درازی کی نا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے قریب بلایا، کہا قریب کیا، بٹھایا، اور جو اپنا خادم تھا نا اسے کہا جا تو بغداد میں؟ ہاں کہ جٹلا گنڈا ہوئے نہیں بدائیں پکڑیے، بیک نمبر کا دھندا جتلا کر ای بدائیں نے اپاڑیے. کم از کم 140 جنہ نے لیے ہوئے. کتنا جنہ نے 140
कौन? બધા એને બિહાડી દીધા ગોસે પાકની બારગામ. ને ઓલા જો સામે બેઠો હતો ને એને કીધું આ બધાને વર્તે तो ये बेचारा घबरा गया कि आगे मारना खोरो. ये उसकी सिचुएशन थी, वो घबरा गया. और इन सबको अच्छी तरह जानता हूँ, इनसे बड़ा मतलब कोई नहीं है पावरफुल अभी पूरे शहर में. अच्छा, मुरीद से कहा इसमें से भागले पार, आधो को मेरे सीधी जाने बिठा दे. यानी ये साइड कहाँ, आधो को इधर बिठा दे, आधो को इधर बिठाया, आधो को इधर बिठाया. और उसके बाद गौसे पाक फरमाते करामत देखना चाहता है ना, उसको सामने बिठाया. करामत देखना चाहता है कहाँ, ये सब क्या है, ये बगदाद के सबसे बड़े पापी लोग हैं. आपने ऐसे निगाह की ना, उसी वक्त सबकी आंखों से आंसू जारी हो गए. और वही बैठे बैठे कहते शेख आज से तौबा करते हैं, आज से कोई गलत काम न करेंगे. दूसरी निगाह ही करती, सारे के सारे पापी लोग रोए और तौबा करते हैं. क्या हुजूर आज से कोई गुनाह न करेंगे. और उसके बाद दूसरी बार इधर निगाह की, उसी वक्त कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं अब ये सिर्फ ताइब नहीं है, ये बगदाद के अपने जमाने के सारे वली हैं. इधर के डाकुओं को भी वली बनाया, इधर के डाकुओं को भी वली बनाया. और फरमाया ए आने वाले, इससे बढ़कर अब्दुल कादिर की करामत और क्या हो सकती है कि निगाहें डालता है, लोगों के दिलों को नई जिंदगी अता फरमा देता है. नारे तकबीर, नारे रिसालत, से पाक का दामन. अल्लाह. किनका नाम सुना हमने? गौसे पाक का. हर 70वीं को आते हो ना माशाअल्लाह. मुझे आज आना नसीब हुआ. मैं आपको मुबारकबाद इसलिए कह रहा हूँ कि आप हर महीने आते हैं, मुझसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. लेकिन कभी कभी सैयदजादे बैठे हो ना तो उनकी सीधे जाने की तरह आके ऐसे बैठ जाना चाहिए कि उनकी तिरछी नजर पड़ जाए कम से कम. और 70वीं वाले सरकार से कहना चाहिए हुजूर अब ये सैयद निगाह उठाए ना तो कम से कम जिंदगी बदल दे. 70वीं का एक ही मकसद है कि आओ गौसे पाक की बारगाह में तो अपने गुनाहों से तौबा करके उठो. और जब तौबा कर लोगे ना तो फिर तुम्हें किसी चीज के इंतजाम की जरूरत न पड़ेगी, गौसे पाक खुद ही इंतजाम फरमा देंगे. इसलिए मेरा इमाम कहता है कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत दुआ के वास्ते. कहने सुनने में अगर मेरी कोई गलती हुई हो तो मैं आपसे भी माज़रत चाहता हूँ. अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ और कलमा शहादत पहले पढ़ता हूँ.